بعض دفعہ اپنے آپ کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، اپنے پتر کو، اپنی بیٹی کو ماں اور باپ ایسی گالیاں دے رہے ہوتے ہیں جو خود کو آ رہی ہوتی ہیں۔ پتر تو تھوڑا ہی نا، رواج بن گیا لعنت ڈالنے کا، لعنت ہوتے رہتے فٹے منہ۔ اپنی اولاد کو ڈانٹا بھی ہے پھر بھی دعا دے دی ہے، اوے عبد الرحمان تینوں اللہ اپنے گھر دا امام بنا دے۔ اللہ اکبر۔ آج عبد الرحمان السدیس خانہ کعبہ کا امام۔ اچھا فرینڈ، آپ نے ایک دفعہ مجھ سے پوچھا تھا کہ بیٹا بتاؤ تمہارا سب سے اچھا بھلا دوست کون سا ہے؟ تو میں نے کہا تھا پاپا آپ ہی میرے اچھے دوست ہیں۔ تو کہتے ہیں پاپا میں نے یہی لکھ دیا۔ اسکول کی نوٹ بک چھپی میرے اس بیٹے کا، اسکول کی نوٹ بک کے اوپر انہوں نے تصویر اس کی لگا دی ہوئی۔ والدین سے بڑھ کر آپ کا کوئی خیر خواہ نہیں ہے، نوٹ کر لو یہ بات، لکھ لو کاپیوں پر۔ ماں باپ سے زیادہ آپ کی کامیابی دیکھنے کا شوق رکھنے والا یا استاد یا ماں باپ، یاد رکھیں۔ وہ کھاتے ہی کچھ نہیں ہے، برگر، شوارمے، جنک فوڈ، پروٹین نام کی چیز کوئی نہیں ہے اس کے اندر۔ ہارمون کے اندر تبدیلیاں آ رہی ہیں، وقت سے پہلے بالغ ہو رہے ہیں، جسم بنے نہیں ہیں، مرد نہیں لگتا، لڑکی نہیں لگتی۔ اپنی خوراک پر توجہ دو، یہ عمر ہے آپ کی اچھا کھانے پینے کی۔ دودھ لو، گوشت کھاؤ، فروٹ سیلڈ بھی لو، بھاگ دوڑ بھی کرو، گراؤنڈ کے اندر بھی جایا کرو، نماز پڑھو، سجدہ کرو۔ جب سجدہ کرو گے خون کی گردش سر کو بھی جائے گی، آپ کی ریڑھ کی ہڈی کے لیے بھی فائدہ مند، آپ کے سر کے لیے بھی فائدہ مند۔ ہم تو صرف یہ نہیں اس لیے بتا رہے کہ یہ جسم کا بھی فائدہ ہے، اصل میں تو اللہ کا حکم ہے نا۔ جو ایک نماز جان بوجھ کے چھوڑتا ہے وہ کفر کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تصور نہیں تھا کوئی بندہ بے نماز ہو، کسی بے نماز کا جنازہ نہیں پڑھایا۔ باقی سارے فرائض دیکھ لیں آپ، رمضان کے روزے دیکھ لیں اور حج کا فریضہ دیکھ لیں، وہ بچہ بالغ ہوگا، مرد اور عورت بالغ ہوں گے تو فرض ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ نماز واحد فریضہ ہے، حکم کیا ہے؟ 7 سال کا ہو پڑھانا شروع کرو، اس کو سکھاؤ، اس کو 9 سال دا 10 سال کا ہو جائے اور نہ پڑھے تو ماں باپ پھنٹی لگا سکتے ہیں، 2-4 کنا منڈ لا سکتے ہیں۔ تو اس 10 سال کا ہو گیا ہے، نماز نہیں پڑھتا، اس کو اجازت ہے کہ آپ 2-4 لگا سکتے ہیں اس کے بڑے۔ اس قدر اہم فریضہ ہے، نماز پڑھا کریں۔ بعض بچے نا اخلاقیات سے اس قدر محروم ہو جاتے ہیں، اسکول کے اندر بعض دفعہ پڑھائی میں اچھے ہوتے ہیں، لیکن بعض باہر کا ماحول ایسا ہوتا ہے، محلے کا، معاشرے کا، یا کچھ آج کل اللہ رحم فرمائے ہمارے الیکٹرانک میڈیا پر فلمیں، ڈرامے اس طرح کے، اور خاص کر باہر کے ملکوں کی فلمیں وغیرہ دیکھ کے نا ایسے کچھ تربیت کچھ ایسی ہو رہی ہے کہ والدین کو والدین نہیں سمجھتے، مطلب ان کے ساتھ بیہیویئر ایسے ہوتا ہے جیسے وہ غلام ہے۔ اب بینو تو ویسے ہی ATM مشین سمجھتے ہیں، اب دیکھو پیسے ہی لے لے صرف، اور ابے دی کوئی گل نہیں مننی۔ تو جے ابا ڈانٹے کہ پتر پڑھتا ہے کہ نہیں، ابا بیچارہ بھی کیا کرے، فرسٹریٹ ہوتا ہے، سارے دن کی محنت کر کے آیا ہوتا ہے، رات کو گھر آتا ہے، اس کی بیوی اس کو بتاتی ہے آج تہاڈے پتر نے آ گل کھلایا کہ لے آؤ ایڈو، وہ اس کو بلا کے ٹھیک ٹھاک اس کی کر دیتا ہے۔ اس کے بعد پتر کہندا لے ابا جی ہن تسی آئیو یا میں ستا ہوواں ہے، میں نکرے کتے لگیا ہوواں، میں نہیں متھے لگدا تہاڈے۔ یہ ہے نا حقیقت، یہ ہے حقیقت، یہ اکثر ریالٹی میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ ہنسانے کے لیے نہیں، یہ سچی بات ہے۔ والدین کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر تربیت کرنے والا کائنات میں کوئی نہیں گزرا۔ انس کہتے ہیں پیالہ پانی کا لے کے آیا، دودھ کا لے کے آیا، قریب پہنچا، ہاتھ سے گر گیا، ٹوٹ گیا، مجال ہے کبھی ماتھا مبارک پر شکن بھی آئی ہو، کوئی شکن پڑی ہو ماتھا مبارک پر، کبھی ڈانٹا ہی ہو، کام کے لیے بھیجا، بھول گیا، راستے میں بچوں کے ساتھ کھیلنے لگ گیا، پیچھے سے آئے، کہا انس تجھے کام کا کہا تھا، کہا اللہ کے رسول ابھی کر کے آتا ہوں۔ مجال ہے کہ ابھی گالی دی ہو، تصور نہیں۔ اور ہمارے ہاں گھر سے شروع ہوتی ہے، تیری ایسی دی تیسی ہو، فلانے۔ بعض دفعہ اپنے آپ کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، اپنے پتر کو، اپنی بیٹی کو ماں اور باپ ایسی گالیاں دے رہے ہوتے ہیں جو خود کو آ رہی ہوتی ہیں۔ پتر تو تھوڑا ہی نا، یہ رواج بن گیا لعنت ڈالنے کا، لعنت ہوتے رہتے فٹے منہ۔ اپنی اولاد کو، مائیں بیٹھی ہیں میری بات سن رہی ہیں، اللہ کے لیے میں آپ کو سمجھاتا ہوں، والدین کی دعا، بالخصوص باپ کی دعا اولاد کے حق میں بڑی جلدی قبول ہوتی۔ یہ امام کعبہ جو ہیں عبد الرحمان السدیس حفظہ اللہ، وہ کہتے ہیں
میں بچہ تھا تو ماما نے کچھ چیز پکائی تو میں نے نا, انہوں نے مجھے کسی بات پہ ڈانٹا, مجھے غصہ چڑھا تو میں نے مٹی ڈال دی اس میں. نمک ساگ میں نے بھی ڈالا ہوا ہے چھوٹے ہوتے. تو وہ کہتی ہیں میری ماما, وہ کہتے ہیں کہ میری ماں نے جب دیکھا نا کہ عبد الرحمان نے یہ کام کر دیا ہے تو کہنے لگی عبد الرحمان تینوں اللہ اپنے گھر دا امام بناوے. ہائے, غصہ بھی چڑھا ہے, ڈانٹا بھی ہے, پھر بھی دعا دے دی ہے. اوے عبد الرحمان تینوں اللہ اپنے گھر دا امام بنا دے. اللہ اکبر. آج عبد الرحمان السدیس خانہ کعبہ کا امام. اللہ اکبر. ماں باپ کی دعا, بالخصوص باپ کی دعا بڑی جلدی اولاد کو لگتی ہے. دھیان کریں فٹافٹ. یہ چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر نا ہم بچے کا بیڑا گرک کر دیتے ہیں, توڑ کے رکھ دیتے ہیں, اس کی شخصیت کو مجروح کر دیتے ہیں. بچوں کو حوصلہ دیں, ان کی غلطیوں کو سنواریں, اس طرح نہ ڈانٹیں کہ وہ آپ کا دوبارہ سامنا ہی نہ کریں. میرے ماشاءاللہ 4 بچے ہیں, مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں, میں ان سے اتنی محبت کرتا ہوں. میں نے یہ طے کیا ہے کہ میں ان کا سب سے زیادہ بیسٹ فرینڈ کون سا ہونا چاہیے. میں نے یہ طے کیا میں ہوں ان کا سب سے بیسٹ فرینڈ میں ہوں. میرے بیٹے نے اسکول کے اندر کاپی میں وہ ایک سوال تھا, اس سے پوچھا کسی نے کہ آپ کا بیسٹ فرینڈ کون سا ہے. اس نے سوچا, اس نے کہا پہلے اسکول کے بچوں کی طرف کہنے لگا, پاپا میرا دھیان گیا کہ فلاں فلاں ہے, پھر مجھے یاد آیا سب سے اچھا فرینڈ. آپ نے ایک دفعہ مجھ سے پوچھا تھا کہ بیٹا بتاؤ تمہارا سب سے اچھا بھلا دوست کون سا ہے, تو میں نے کہا تھا پاپا آپ ہی میرے اچھے دوست ہیں. تو کہتے ہیں پاپا میں نے یہی لکھ دیا. اسکول کی نوٹ بک چھپی, میرے اس بیٹے کا اسکول کی نوٹ بک کے اوپر انہوں نے تصویر اس کی لگا دی ہوئی ہے. بچوں کی تربیت ایسی کرنی ہے والدین نے, اور بچوں کی بھی ذمہ داری ہے. ماں باپ کو اف تک نہ کہا کریں. ہم بچے کیا ہوتے ہیں نا, نوجوانوں کے دل ہے ساڈی امی نو تو پڑھنی نہیں آتی انگلش, جی مینوں آندی ہے. ہاں ابا جی نو کی پتا میتھ دے سوال کداں سالو ہونے نے, پیپر حل کرنا تے جنید سر نے مینوں دسیا ہے نا. اللہ اکبر. ماں باپ بھلے سے آپ جتنی انگلش نہ بول سکیں, بھلے سے آپ جیسے میتھ کے سوال حل نہ کر سکیں, جو بھی کر لیں آپ کے ماں باپ ہی رہنے ہیں, آپ نے چھوٹا ہی رہنا ہے ان سے. اف کہنے کی اجازت نہیں ہے. ابے نے ڈانٹا ہے تو اگے ابے نو نہیں کہنا تہاڈا تے کم ہی ہے, تو منہ وٹ کے پراں گیا. تے ماں پھر کی کہندی تسی دھیان کریا کرو, تسی نہ پھر کیا کرو. وہ پھر کہندا اچھا پھر کرتے رہیں جو کرنا ہے انہوں نے. ٹھیک ہے, تو یہ نہ ہو. والدین سے بڑھ کر آپ کا کوئی خیر خواہ نہیں ہے. نوٹ کر لو یہ بات, لکھ لو کاپیوں پر. ماں باپ سے زیادہ آپ کی کامیابی دیکھنے کا شوق رکھنے والا یا استاد یا ماں باپ. یاد رکھیں, ایک استاد کو ہوتا ہے کہ میرا بچہ میری ادھر اکیڈمی میں پڑھتا ہے, میرے اسکول میں پڑھتا ہے, ٹاپ اس کو کرنا چاہیے. ان میں رکاوٹ نہیں ہوگی. استاد کے دل میں نہیں یہ رکاوٹ ہوگی. وہ خوش ہوگا کہ اس کے اسکول کا بچہ, اس کا طالب علم, اس کا شاگرد آج کسی مقام پر پہنچا ہے. وہ فخر سے بتائے گا. خود ایک اسکول ٹیچر ہی ہوگا, اس کا بیٹا, اس کا شاگرد جو ہے جج بن گیا ہوگا, پرائم منسٹر بن گیا ہوگا, وہ بتائے گا فخر سے اے میرا شاگردی. اسی طرح یہ والدین جو ہوتے ہیں ان کو کبھی یہ نہیں آئے گا کمپلیکس کہ میرا بیٹا کچ میں نہ اونچو کیا ہو گیا. سکے بھائیوں میں آ جاتا ہے یہ کمپلیکس کہ میرا قد اتنا کہ رہ گیا تو بھائی میرا اونچا کیوں ہو گیا. ہاں پڑھائی کے اندر میرے نمبر تھوڑے آئے نے تے کیوں بہتے آ گئے. او ایک نو مار پئی ہوئے نا, ابے نے ڈانٹیا ہوئے کسی غلطی سے, وہ بتاتا ابو جی اے تانوں پتہ نہیں اے بھی نال ہی سی. وہ جڑا بچہ ہوندا انہوں بھی پھاٹی, انہوں بھی پھینٹی لوا دیں. اور مجھے یاد ہے کوئی بندہ تھا نا, وہ پھنس گیا, اس کے ساتھ اور بھی کوئی بندے تھے, وہ بارڈر کراس کر رہے تھے, تو وہ کہنے لگے نکلو بھاجی پھنس گئے. پھنسے آپ کلا سی, انہوں نے کہنا نکلو پھنس گئے آپ سارے. تو بھائیوں کے اندر تو یہ بھی چلتا ہے نا. ماں باپ کبھی نہیں یہ چاہتے, استاد کبھی نہیں یہ چاہتے. استاد چاہتا ہے, ماں باپ چاہتے ہیں میرا بچہ سب سے زیادہ لائق ہو, سب سے زیادہ صحت مند ہو, سب سے زیادہ قابل ہو. تو والدین کی عزت, اساتذہ کی عزت لکھ لو. وہ کہتے ہیں نا بادب با نصیب اور بے ادب بے نصیب. یہ صحیح بات. آپ اگر کسی مقام پر بھی پہنچ جاتے ہیں لیکن آپ اپنے اساتذہ کی عزت نہیں کرتے رہے, بڑوں کی عزت نہیں کرتے رہے, آپ کا مقام بننا ہی نہیں ہے. جن کے پیچھے دعائیں نہیں ہوں گی ان کو خاک عزت ملے گی. اور اکیلا فیم نہیں لینا, عزت لینی ہے.
مشہور تو کنجر لوگ بھی ہو جاتے ہیں، مشہور تو برے لوگ بھی ہو جاتے ہیں. عزت لینی ہے، وقار اور ڈگنیٹی کے ساتھ آپ نے زندگی جینی ہے. یہ ہے آپ کا مقصد حیات. اچھا انسان بننا ہے، اچھا مسلمان بننا ہے، کارمند پاکستانی شہری بننا ہے آپ نے انشاءاللہ تعالی. پتھر سے پارس ہو جاؤ اور لوہے سے سونا ہو جاؤ، یہ اصل میں گول ہونا چاہیے آپ کا. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے.